صدیق کی شفقت میں، فاروق کی سطوت میں، عثمان کی عفت میں، کرار کی ہیبت میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ محترم دوستو، بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے کلام پاک کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ کی 5ویں آیت کریمہ اہدنا الصراط المستقیم میں بندہ اللہ جل شانہ سے صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے کی ہدایت اور اس کی رہبری کو طلب کرتا اور اس کو مانگتا ہے۔ یہ صراط مستقیم اور سیدھا راستہ چونکہ ایک معنوی اور غیر محسوس چیز ہے، جب تک اس کے زندہ اور عملی نمونے ہمارے سامنے نہ ہوں، تب تک یہ ہمارے لیے قابل فہم اور قابل عمل نہیں۔ اس لیے 6 اور 7ویں آیتوں میں اللہ جل شانہ نے 2 طریقوں سے اس صراط مستقیم کو متعین کر کے اس کو واضح اور صاف کیا ہے۔ ایک مثبت یعنی پازیٹیو طریقے سے صراط مستقیم کو واضح اور متعین کیا ہے، اور دوسرے منفی اور سلبی پہلو سے یعنی نیگیٹو طریقے سے بھی صراط مستقیم کو متعین اور واضح کیا ہے۔ چنانچہ مثبت اور پازیٹیو طریقے سے صراط مستقیم اور سیدھے راستے کو متعین اور واضح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ ہمیں ان لوگوں کے راستے کی ہدایت فرما جن لوگوں پر تو نے فضل اور انعام فرمایا ہے۔ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما یعنی ان لوگوں کے راستے کی ہدایت فرما جن لوگوں پر تو نے فضل اور انعام فرمایا ہے۔ صراط الذین کا ترجمہ ہے ان لوگوں کا راستہ، اور انعمت علیہم کا ترجمہ ہے جن پر تو نے انعام فرمایا۔ انعمت یہ انعام سے بنا ہوا صیغہ ہے، اور انعام یہ نعمت سے بنا ہوا مصدر ہے۔ نعمت دراصل اس چیز اور حالت کو کہتے ہیں کہ جس سے انسان کو راحت، لذت، مسرت اور خوشی پیدا ہو۔ جس چیز اور حالت سے
انسان کو راحت، لذت، مسرت اور خوشی پیدا ہو، اس چیز کو نعمت کہا جاتا ہے۔ اور انعام کا مطلب ہے کسی کو نعمت دینا اس طور سے کہ اس سے سامنے والے پر احسان کرنا مقصود ہو، بھلائی کرنا مقصود ہو، اسے نفع پہنچانا مقصود ہو، کوئی اور غرض اس میں شامل نہ ہو، اس کو حقیقی طور پر انعام کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ منعم حقیقی کہلاتے ہیں، حقیقی انعام دینے والے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جس قدر بھی نعمتیں نازل فرماتے ہیں اس میں اللہ کا اپنے بندوں سے بھلا برتاؤ کرنا، احسان کرنا ہی پیش نظر ہوتا ہے، اس میں اللہ جل شانہ کی کوئی غرض شامل حال نہیں ہے۔ اس لیے حقیقی انعام کرنے والی ذات اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ کی ویسے تو اپنی تمام مخلوقات پر اور خاص طور پر انسانوں پر بے شمار نعمتیں، جسمانی، روحانی، وہبی، کسبی، بے شمار نعمتیں انسانوں پر برستی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اس کو شمار میں نہیں لا سکتے۔ لیکن یہ جو نعمتیں برستی ہے عمومی طور پر وہ نعمتیں دنیاوی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا انعام کرنا وہ یہاں مراد نہیں ہے، کیونکہ وہ نعمتیں تو سب کو حاصل ہیں۔ ان نعمتوں کا انعام تو اللہ نے مومن پر بھی کیا ہے، کافر پر بھی کیا ہے، فرما بردار پر بھی کیا ہے اور نافرمان پر بھی کیا ہے۔ اس لیے یہ نعمتیں اور ان نعمتوں کا انعام کرنا اور جن لوگوں پر یہ نعمتیں اتری ہے وہ لوگ یہاں مراد نہیں ہیں، بلکہ یہاں جو نعمت مراد ہے اور جن نعمتوں کا انعام مراد ہے وہ نعمتیں وہ ہیں جنہیں ہم اللہ کی معرفت کہتے ہیں، اللہ کا تقرب کہتے ہیں، اللہ کی خصوصی ہدایت اور رحمت کہتے ہیں، جنہیں ہم اللہ کی طرف سے آنے والی قبولیت اور اللہ کی طرف سے ملنے والی مغفرت کہتے ہیں، جنہیں ہم آخرت کی منزلوں میں ملنے والی راحت کہتے ہیں، جنہیں ہم اللہ کی خوشنودی اور اللہ کا دیدار کہتے ہیں۔ تو یہ جو نعمتیں ہیں اور اس قسم کی جو انعامات ہیں جو دینی نعمتیں اور اخروی انعامات کہلاتے ہیں، تو اس قسم کے انعامات دینا اور جس جماعت کو اور جن لوگوں کو اس قسم کے انعامات سے اللہ جل شانہ نے مالا مال کیا ہے وہ جماعت اس موقع پر مراد ہے۔ سوال یہ ہے کہ کون سی جماعت ہے، کون سے خوش نصیب بندے ہیں جو خدا کے انعام یافتہ ہیں، خدا کی طرف سے میڈل پائے ہوئے ہیں، خدا کے پسندیدہ اور خدا کے منظور نظر ہیں۔ وہ کون سے بندے ہیں؟ جن منظور نظر بندوں اور فضل و انعام پانے والے بندوں کا راستہ اللہ تعالیٰ منگوا رہے ہیں، اس کی طلب کرنا اور اس کی دعا کرنے کا بندوں کو مکلف اور پابند کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں علماء اور اہل تفسیر نے مختلف باتیں بیان کی ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں انبیاء کرام مراد ہے، کچھ لوگوں نے کہا عام مومنین مراد ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین اور ان کی جو شریعت تھی، تو اس دین و شریعت میں جو تبدیلی اور ہیر پھیر ہوا، اس ہیر پھیر اور تبدیلی سے پہلے ان کی سچی شریعت پر عمل کرنے والے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو اصحاب تھے، ان کے جو صحابہ تھے جن کو حواریین کہا جاتا ہے، وہ مراد ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا، لیکن یہ جتنی باتیں کہی گئی وہ زیادہ وزندار نہیں ہے۔ زیادہ وزندار بات جو اکثر اہل تفسیر نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جس جماعت کے سیدھے راستے کو اس موقع پر مانگا گیا ہے، منگوایا گیا ہے، اور جس جماعت کو اللہ جل شانہ نے منعم علیہم، یعنی وہ جن پہ اللہ کا خصوصی فضل اور انعام ہوا، جو اللہ کی منظور نظر رہے اور اللہ کے انعام یافتہ رہے،
وہ جماعت ہے جن جماعت کا تذکرہ اللہ جل شانہ نے اسی حیثیت سے اور اسی عنوان سے قرآن مجید میں ایک دوسرے موقع پر ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے اور وہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ اور اہل تفسیر کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کا ایک حصہ یہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے، یعنی قرآن کے ایک مقام کی مراد متعین کی جاتی ہے اسی قرآن کے اور کلام الہی کے دوسرے مقام کی وضاحت کے ذریعے سے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع سے اسی حیثیت سے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، سورہ النساء میں ارشاد ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں اللہ کی اور رسول کی، تو وہ ان لوگوں کو ساتھ اور رفاقت نصیب ہوگی ان لوگوں کی جن پر اللہ نے انعام فرمایا، ان کو ساتھ ملے گا، ان کو ملاقات ملے گی، ان کو زیارت ملے گی ان لوگوں کی، ان اعلیٰ درجے کے لوگوں کی جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ پھر آگے فرمایا یعنی من النبیین، نبی انبیاء کرام، والصدیقین اور صدیقین، والشہداء اور شہداء، والصالحین اور صالحین۔ تو جن لوگوں پر اللہ کا خصوصی انعام ہوا ہے ان لوگوں کو اس دوسرے مقام پر سورہ نساء میں اس عنوان سے ذکر کیا ہے کہ 4 قسم کے لوگ ہیں، 4 قسم کی جماعتیں اور 4 قسم کے طبقات ہیں۔ پہلی جماعت انبیاء کرام کی، دوسری جماعت صدیقین کی، تیسری جماعت شہداء کی اور چوتھی جماعت صالحین کی۔ یہ 4 طبقے اللہ کے مقبول بندوں کے، اور یہ چاروں درجہ بدرجہ ہیں۔ انبیاء کرام سب سے بلند درجہ ہے، ان کے بعد صدیقین کا درجہ ہے، ان کے بعد شہداء کا اور ان کے بعد صالحین کا۔ تو گویا ہم اللہ تعالیٰ سے یوں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے کی ہدایت فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام فرمایا، یعنی صدیقین کے راستے کی، یعنی انبیاء کے راستے کی، صدیقین کے راستے کی، شہداء کے راستے کی اور صالحین کے راستے کی ہمیں ہدایت فرما۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ عالم غیب سے صراط مستقیم، سیدھا راستہ اولاً انبیاء کو عطا ہوتا ہے، پھر ان کا پرتو اور ان کا سایہ صدیقین پہ پڑتا ہے، صدیقین کا سایہ شہداء پہ پڑتا ہے اور شہداء کا سایہ صالحین پہ پڑتا ہے۔ اس لیے ان چاروں طبقے اور چاروں درجے کے لوگوں کے راستے کی دعا ہم سے منگوائی گئی اور ہمیں اس بات کی ہدایت فرمائی گئی کہ چاروں طبقے اور درجے کے لوگ جس راستے پر چلیں وہ صراط مستقیم ہے، وہ سیدھا راستہ ہے، وہ حق کا معیار ہے، وہ ہدایت کا معیار ہے۔ پس جب ہم اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جو ہمیشہ سے تیرے منظور نظر رہے، اور ایسا بے خطا راستہ دکھا کہ جس راستے پر قدیم ترین زمانے سے جو شخص بھی چلا، جو گروہ بھی چلا، وہ تیرے انعامات کا مستحق ہوا، تیری نعمتوں سے مالا مال رہا۔ جب ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے یوں کہتے ہیں کہ یہ جو صراط مستقیم، یہ جو سیدھا راستہ، یہ جو انعامات والا راستہ اور نعمتوں والا راستہ، نعمتوں سے بڑا راستہ تم مانگتے ہو، یہ راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے۔ تم انبیاء کے طریقے کو دیکھو، اس کو اختیار کرو، صدیقین کے راستے کو دیکھو، اسے اختیار کرو، شہداء کے راستے کو دیکھو، اسے اختیار کرو، اور صالحین کے راستے کو دیکھو اور اسے اختیار کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ہمیں کہا جائے۔ بہرحال ان چاروں قسم کے
اور 4 درجات کے لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے، اور ہم اللہ جل شانہ سے ان چاروں قسم کے اور چاروں طبقات کے لوگوں کے راستے کو اللہ سے مانگتے ہیں۔ ان چاروں درجے کے جو لوگ ہیں ان میں انبیاء کرام علیہم السلام سب سے اعلیٰ درجے کے ہیں۔ انبیاء طبقہ انسانیت کی وہ مقدس اور پاکیزہ شخصیتیں ہیں جن کے پاس فرشتہ اللہ کی طرف سے وحی اور پیغام لاتا ہے، اور اس وحی اور پیغام کی روشنی میں اللہ کے بندوں کی اصلاح اور تربیت کا کام ان کے سپرد کیا جاتا ہے۔ اور ان میں علمی قوت، علمی کمال اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے کہ علم کے اعتبار سے ان سے کسی قسم کی خطا نہیں ہوتی، اور عملی اور پریکٹیکلی کمال بھی اور عملی قوت بھی ان کے اندر اتنی مکمل ہوتی ہے کہ یہ بندگان خدا ہر قسم کے گناہ اور نافرمانی سے محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب علمی کمال بھی اعلیٰ درجے کا ہے اور عملی کمال بھی اعلیٰ درجے کا ہے تو پھر یہ شخصیتیں اس لائق ہیں کہ ان کی اتباع کی جائے، ان کے راستے کو تلاش کر کے اس پر چلا جائے اور ان کے راستے کو صراط مستقیم کہا جائے۔ دوسرے درجے کے لوگ صدیقین ہیں۔ صدیقین یہ انبیاء کرام علیہم السلام کے وہ متبعین اور پیروکار ہیں کہ جو جی جان سے نبی کی دعوت کی گواہی دیتے ہیں اور دلیل طلب کیے بغیر نبی کی تصدیق کرتے ہیں۔ دلیل طلب کے بغیر نبی کی تصدیق کرتے ہیں، نبی کی امت میں سب سے اعلیٰ درجے کے یہ ہوتے ہیں۔ نبی کی صحبت سے اور نبی کی تربیت کے اثر سے یہ اونچے مقام کو پہنچے ہوئے ہیں۔ صدیق کا جو لفظ ہے وہ صدق، جس کا ترجمہ سچائی سے بنا ہوا ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی سچائی کے معنی اس میں زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں نہایت سچا، بہت سچا، سچائی میں کامل و مکمل، عمل سے اپنی بات کو سچا کر دکھانے والا، یہ صدیق کا ترجمہ ہے۔ اور علماء نے صدیق کا مفہوم متعین کرتے ہوئے فرمایا کہ صدیق وہ شخص ہے جو انتہائی درجہ دین کی تابعداری میں اور نبی کی تصدیق میں دوسرے لوگوں سے بہت ہی ممتاز ہو، جو دین حق کی تابعداری اور نبی کی تصدیق کرنے میں دوسرے لوگوں سے ممتاز ہو، اور نبی کے خاطر اور دین حق کے خاطر اپنے تمام تعلقات سے دستبردار ہو جائے، یعنی دین کے معاملے میں اور نبی کے خاطر کسی کی کوئی رعایت نہ کرے، یہاں تک کہ اپنے نفس کی چاہت کو بھی پیچھے چھوڑ دے۔ ایسا شخص یہ حقیقت میں صدیق کہلاتا ہے۔ تاریخ اسلام کا مشہور واقعہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن، جو جنگ بدر کے موقع پر کافروں کے کیمپ میں تھے۔ بعد میں جب وہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے ایک موقع سے اپنے ابا سے کہا کہ ابا، جنگ بدر میں آپ کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آ چکے تھے، لیکن میں نے آپ کو اپنا باپ سمجھ کر قتل نہ کیا بلکہ چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا، اگر تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تجھے زندہ نہ چھوڑتا۔ یہ صدیق کی شان ہے کہ نبی کی خاطر، دین کی خاطر کوئی تعلق نہیں، وہ رشتہ داری۔ فضائل صدقات میں واقعہ پڑھتے ہیں، وہ عفق کا واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگائی گئی تھی، اس موقع پر ایک صحابی حضرت مصطح تھے جو دور سے حضرت ابوبکر صدیق کے رشتہ دار بھی تھے اور ان کی پرورش میں بھی تھے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدنامی میں کچھ ان کا بھی حصہ تھا۔ تو وہ جو پہلے سے احسان کرتے تھے وہ احسان کرنا انہوں نے بند کر دیا، بلکہ قسم کھا لی کہ اب اس کو کچھ نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ
والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ آخر تک، کہ جو فضل والے ہیں اور وسعت والے ہیں ان کو اس طرح کی قسم نہیں کھانی چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کو، مساکین کو، مہاجرین پر احسان نہیں کریں گے، ان کو نہیں دیں گے، ایسی قسم نہیں کرنی چاہیے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں معاف کر دینا چاہیے، درگزر کر دینا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جب یہ آیت اتری ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف یہ کہا کہ ہاں میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، یہ کہتے ہوئے حضرت مصطح کو معاف کر دیا، بلکہ پہلے جتنا ان پر احسان کرتے تھے اس سے زیادہ احسان کرنا شروع کر دیا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آدمی اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنے بیٹے سے کسی کا کیا ہوا سلوک برس تک یاد رکھتا ہے، اپنے دل کے کونے میں چھپاتا ہے، اور جب موقع ملتا ہے تو اس کا انتقام لیتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ کی بات کے سامنے، نبی کی ہدایت کے سامنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطح رضی اللہ تعالیٰ کو معاف بھی کر دیا، اور پہلے جتنا احسان کرتے تھے اس سے دگنا چگنا احسان اور سلوک کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہے صدیق کی شان، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صدیقین کے سردار تھے۔ اور صدیق ہر مومن مرد اور عورت ہو سکتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ دین حق کی تابعداری میں اور نبی کی تصدیق میں وہ ممتاز ہو، اور دین ہی اس کے جذبات کا محور ہو، وہ دین کے علاوہ اور کچھ نہ ہو۔ ان کے دین میں، ان کے جذبے میں وہی بات ہو جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل و دماغ میں اور جذبات میں تھی۔ ایونقص الدین وانا حی، کہ میرے ہوتے ہوئے دین میں کمی آئے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور بھی بندے مومن مرد و عورتیں یہ صدیق ہو سکتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق تھے، اس کا تذکرہ تو قرآن میں ہے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ جو شخص سچی بات لے کر آیا اور جس نے اس بات کی تصدیق کی وہ پرہیزگار ہے۔ اس میں دو شخصوں کا تذکرہ ہے، ایک سچی بات لے کر آنے والے کا، اور دوسرا اس بات کی تصدیق کرنے والے کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جو سچ لے کر آیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور دوسرا شخص جس نے اس سچ کی تصدیق کی اور سچ کو دلیل طلب کے بغیر اول وہلے میں سچ تسلیم کر لیا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم، کہ جو اللہ پر اور اس کے پیغمبروں پر صحیح طریقے سے ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کے یہاں صدیق ہیں اور شہید ہیں۔ تو اور مومن مرد و عورت بھی مرتبہ صدیقیت کو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کی شرط ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی صاحبزادی ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی، ان کو بھی صدیقہ کہا گیا، اور حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں ان کو بھی قرآن مجید میں صدیقہ کہا گیا۔ وہ امہ صدیقہ، کہ آپ کی ماں یعنی حضرت عیسیٰ کی ماں یعنی مریم یہ صدیقہ ہے۔ تو یہ دوسرا درجہ ہے ایمان والوں میں مقبولان بارگاہ الہی کا انبیاء کے بعد۔ اسی سے علماء نے اس مسئلے کو مستنبط کیا ہے کہ جو گمراہ فرقے مثلا شیعہ اور روافض ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کو اور ان کی خلافت کو، ان کے اول خلیفہ ہونے کو اور ان کی سچائی کا انکار کرتے ہیں، وہ گمراہی میں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بعد جن کے مقام مرتبے کو ذکر کیا ہے وہ صدیقین ہیں، اور صدیقین میں صدیق اکبر حضرت ابوبکر ہیں۔ اسلام میں سب سے پہلے شب معراج کی صبح میں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی معراج کا اور سیکنڈوں میں آسمانوں کے سفر کرنے کا تذکرہ سنا تو سنتے ہی انہوں نے بغیر دلیل طلب کے تصدیق فرما دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدیق کا لقب دیا۔ تو جب نبی کے بعد صدیقین کا مرتبہ ہے اور سب سے بڑا صدیق یہ ہیں
تو ظاہر بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے اور امامت کے حقدار آپ ہیں، اس لیے آپ ہی سب سے پہلے خلیفہ ہیں اور آپ کا راستہ صراط مستقیم ہے، آپ انعام یافتہ لوگوں میں ہیں، آپ غلط نہیں۔ تیسرا درجہ شہداء کا، نبیین و صدیقین و شہداء۔ شہداء یہ شہید کی جمع ہے۔ شہید دراصل وہ لوگ کہلاتے ہیں کہ جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے وجود میں لائے گئے، جو بھلی باتوں کا حکم کرتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں، اللہ کے کلمے کو بلند کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملت اور مذہب کی اشاعت کرتے ہیں، اور اس راہ میں جو ان کے سامنے برسر پیکار ہوتے ہیں، ان کی مخالفت پر، آخری درجے کی مخالفت پر اتر آتے ہیں، تو ان کا دماغ درست کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس راہ میں وہ اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہماری شریعت اور ہمارے دین میں شہید کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، کہ اہل ایمان تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یعنی کوشش اور محنت کرو، جیسا کہ کوشش اور محنت کرنے کا حق ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں منتخب کیا ہے، چنا ہے اس کام کے لیے، دین کی محنت کے لیے، دین کے کام کے لیے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اللہ نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ جب سارے دین میں کوئی تنگی نہیں ہے تو دین کی محنت میں بھی کوئی تنگی نہیں ہے، یعنی وہ کوئی زیادہ مشکل نہیں۔ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کے مذہب و ملت کو تمہیں قائم کرنا ہے، اس کے راستے پہ چلنا ہے، اسے قائم کرنا ہے، اور اسے قائم کرنے ہی کے لیے یہ محنت اور کوشش ہے۔ پر جو لوگ دین کی محنت کرتے ہیں اور دین کی محنت میں جان تک قربان کر دینے کا جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں، وہ شہید ہیں، اور جو اس راہ میں مارے جاتے ہیں وہ اعلیٰ درجے کے شہید ہیں۔ ایسے لوگوں کا راستہ یہ صراط مستقیم ہے اور سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں کا راستہ طلب کرنے کی اور اللہ سے مانگنے کی ہدایت فرمائی۔ چوتھے درجے میں صالحین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو شریعت کے عقائد میں، اعمال میں، اقوال میں، خیالات میں شریعت کے پورے طور پر پابند اور متبع ہوتے ہیں، واجبات کا بھی اہتمام کرتے ہیں، سنت اور مستحبات کا بھی اہتمام کرتے ہیں، جن کو ہم عرف میں نیک، دیندار، پرہیزگار کہتے ہیں، یہ صالحین ہیں۔ شہداء میں اور صدیقین میں صحابہ بھی شامل ہے۔ تمام صحابہ میں صدیقیت کی شان کسی نہ کسی درجے میں موجود تھی۔ شہداء میں بہت سارے صحابہ شامل ہیں۔ صالحین میں جو ہے تابعین، تبع تابعین اور فقہاء، محدثین، علماء، اولیاء، یہ تمام کے تمام درجہ بدرجہ شامل ہے۔ ان تمام لوگوں کا راستہ اللہ تعالیٰ ہم سے منگوا رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان تمام لوگوں کا راستہ یہ سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، یہ اللہ کے منظور نظر اور پسندیدہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ سے کہو کہ ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی جن لوگوں پر تو نے انعام فرمایا، جو تیرے منظور نظر ہیں، یعنی صدیقین کے، یعنی انبیاء کے راستے کی، صدیقین کے راستے کی، شہداء کے راستے کی اور صالحین کے راستے کی ہمیں ہدایت فرما، ان کا راستہ ہمیں دکھا، بتا، اور ان کے راستے پر ہمیں چلا۔ آخر میں ایک بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ان انعام یافتہ اور منظور نظر لوگوں کا تذکرہ کیا، وہاں پر یہ فرمایا انعمت علیہم، یعنی وہ لوگ جن پر تو نے انعام کیا۔ آگے کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے جو بدنصیب ہیں، جن کے راستے سے بچنے بچانے کی تعلیم اور ہدایت کی گئی ہے اور اس کی دعا منگوائی گئی ہے، ان کا تذکرہ کیا گیا۔ تو وہاں پر کہا گیا المغضوب علیہم، وہ لوگ جن پر اللہ کا غضب اتارا گیا۔ تو جہاں اچھے لوگوں کا اور انعام کا تذکرہ ہے، وہاں پر یوں کہا انعمت علیہم، تو نے انعام کیا۔
اور جہاں بدنصیب لوگوں کا تذکرہ ہے، وہ لوگوں کا تذکرہ ہے، وہاں پر یہ نہیں کہا کہ جن پر تو نے غضب اتارا، جن پر تو نے غصہ اتارا، یہ نہیں کہا جن پر غصہ اتارا گیا۔ عربی زبان میں یہ کہتے ہیں کہ انعمت علیہم میں معروف کا صیغہ استعمال کیا اور المغضوب علیہم میں مجہول کا صیغہ استعمال کیا۔ انگریزی میں کہتے ہیں کہ انعمت علیہم میں ایکٹیو وائس وہ سسٹم استعمال کیا اور مغضوب علیہم میں پیسو وائس والی سسٹم استعمال کی۔ گویا انعام کی نسبت اللہ کی طرف کی اور غضب کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، حالانکہ انعام کا فاعل بھی اللہ ہے، انعام کرنے والا بھی اللہ ہے، اور غضب کا فاعل بھی اللہ ہے، غضب بھی اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے، دونوں کا فاعل اللہ ہے، لیکن ایک کو اللہ کی طرف منسوب کیا اور ایک کو تو اللہ کی طرف منسوب کیا۔ یہ طرز اس موقع پر استعمال کیا گیا۔ علماء نے اس کی دو وجہ بیان کی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں پر انعام ہوا ہے ان لوگوں کے اکرام اور ان کی عظمت شان کو ظاہر کرنے کے لیے، اور جن لوگوں پہ اللہ کا غضب اترا ہے ان کی تحقیر اور ان کی توہین کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طرز بیان استعمال کیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان پر جو بھی حالات پیش آتے ہیں وہ حالات دو قسم کے ہوتے ہیں، اچھے اور برے، نعمت اور نقمت یعنی مصیبت، یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہوئی، لیکن پھر بھی اللہ کی طرف سے ہونے کے باوجود بھی نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، اچھی حالت کی طرف کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، یہ اللہ کی شان میں ادب ہے۔ اور مصیبت اور برائی یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ عام حالات میں خلاف ادب ہے۔ تو انعام کے موقع پر انعامتا کہنا یہ مطابق ادب ہے، اس لیے وہ طریقہ استعمال کیا گیا، اور غضب کے موقع پر المغضوب علیہم جن پر غضب اتارا گیا یہ جو ہے ادب کے مطابق ہے، اور تو نے غضب اتارا یہ خلاف ادب ہے، تو خلاف ادب طریقے سے حفاظت بچا گیا اور مطابق ادب جو طریقہ تھا اس طریقے کو استعمال کیا گیا۔ اس کی مثالیں قرآن مجید میں بہت ساری ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعوت اور بیان کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ انہوں نے ایک موقع پر کہا اپنے خدا کا، اپنے رب کا تعارف اور ان کو پریچے کراتے ہوئے فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین والذی یطعمنی ویسقین والذی وإذا مرضت فهو یشفین والذی یمیتنی ویحیین، کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا، جو مجھے ہدایت دیتا ہے، جو زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، جو کھلاتا ہے، جو پلاتا ہے۔ تو جب پیدا کرنے کا، ہدایت دینے کا، کھلانے کا، پلانے کا، زندہ کرنے کا، مارنے کا، ان کاموں کا تذکرہ ہوا تو اس میں نسبت اللہ کی طرف کی گئی کہ اللہ ایسا کرتے ہیں، لیکن ایک بات یہ بھی آئی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتے ہیں۔ تو جب بیماری کا تذکرہ ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے تو وہی شفا دیتا ہے، حالانکہ بیمار کرنے والے بھی کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن اللہ مجھے بیمار کرتے ہیں، وہ تندرستی دیتے ہیں، ایسا نہیں کہا میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے تندرستی دیتا ہے۔ یہ ادب کا تقاضا تھا۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر جناتوں کی دعوت کا اور ان کے بیان کا تذکرہ ہے، تو وہاں پر انہوں نے اپنی دعوت میں، اپنے بیان میں ایک بات یہ کہی ہے اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا، کہ اللہ نے جو ایک خاص نظام اور سسٹم شروع کیا ہے تو اس نظام سے اللہ کا کیا ارادہ ہے، اللہ کو کیا منظور ہے، وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر کہاں اشر ارید بمن فی الارض، زمین والوں کے ساتھ کچھ برا کرنے کا ارادہ ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلا کرنے کا ارادہ کیا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ تو جہاں برا کرنے کا تذکرہ وہاں یہ ترتیب ہے اشر ارید بمن فی الارض، زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ ہے۔ ایسا نہیں کہا کہ زمین والوں کے ساتھ اللہ کا ارادہ برائی کرنے کا ہے، یہ نہیں کہا، زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ ہے یا زمین والوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ اللہ نے کر رکھا ہے۔ تو جب بھلائی کی بات آئی، ارادہ خیر کی بات آئی، تب اللہ کا تذکرہ کیا، اور برائی کی بات آئی، ارادہ شر کی بات آئی، تب اللہ کا نام لیا، بلکہ مجہول صیغے سے، پیسو وائس کے طریقے سے اس کو بیان کیا۔
ایک دعا عام طور پر آتی ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، تو اس کے آخر میں آتا ہے بیدک الخیر، کہ اللہ آپ کے ہاتھ میں ساری بھلائی ہے۔ تو یہاں ساری بھلائی آپ کے ہاتھ میں کہاں گیا؟ حالانکہ جیسے بھلائی اللہ کے قبضے میں ہے، ایسے شر اور برائی بھی کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ۔ اس لیے کہنا ہی چاہیے تھا بیدک الخیر والشر، بھلائی بھی آپ کے ہاتھ میں ہے اور برائی بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، کرسی پہ بٹھانا بھی آپ کے ہاتھ میں ہے اور کرسی سے اتارنا بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہاں خیر کا تذکرہ کیا گیا، شر کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ ادب کا تقاضا ہے۔ بہرحال یہ ادب کا تقاضا تھا کہ انعام کا تذکرہ کیا جائے، اس موقع پر اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا جائے کہ وہ لوگ جن پر تو نے انعام کیا، اور ادب کا تقاضا ہی تھا کہ جب غضب کا تذکرہ ہے تو اس وقت تو نے غضب اتارا یہ نہ کہا جائے، بلکہ کہا جائے کہ جن پر غضب اتارا گیا۔ اس طرز سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مقدس کلام میں اپنا گفتگو فرمائی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ